کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ہمارا آج کا یہ فوڈ نیٹ ورک یعنی خوراک فراہم کرنے کا جو پورا نظام ہے یہ کتنا نازک ہے؟ آج کے اس ایکسپلینر میں ہم ایک نہایت ہی دلچسپ کانسیپٹ پر بات کرنے والے ہیں جسے ہم کہتے ہیں امورٹل فوڈز، یعنی ایک ایسی پینٹری جو صدیوں تک محفوظ رہ سکتی ہے، جس پر وقت اور بیکٹیریا کا بالکل کوئی اثر نہیں ہوتا۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ سوچئے ذرا، اگر کل گروسری سٹورز بند ہو جائیں تو زیادہ تر گھروں میں صرف 3 دن میں کھانے کا سامان ختم ہو جائے گا۔ صرف 3 دن! اس خطرے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اصل تیاری ہوتی کیا ہے۔ عام کھانا تو چند ہفتوں میں ہی خراب ہو جاتا ہے، لیکن کچھ ایسی غذائیں بھی ہیں جو جنگوں، بلیک آؤٹس اور یہاں تک کہ نسلوں تک چل سکتی ہیں۔ آج ہم انہی لیجنڈری آئٹمز کو انکور کریں گے۔ اس پورے ٹاپک کو ہم نے 5 آسان حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ پہلے ہم دی امورٹل فوڈ فارمولا کو سمجھیں گے، پھر ہیوی لفٹرز یعنی کاربز اور پروٹینز پر آئیں گے، اس کے بعد فیٹس، شوگرز اور سویٹنرز کو دیکھیں گے، پھر فار ایور فلیورز کی بات کریں گے اور آخر میں ان آئٹمز کو ایکسپلور کریں گے جو مشکل وقت میں موریل بوسٹرز کا کام کرتی ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں سیکشن 1 سے، دا امورٹل فوڈ فارمولا۔ آخر کھانا خراب کیوں ہوتا ہے اور وہ کیا سائنس ہے جو ان خاص چیزوں کو دہائیوں تک بالکل فریش رکھتی ہے؟ دیکھیے، فوڈ پریزرویشن کا اصل فارمولا 3 بہت ہی سمپل رولز پر چلتا ہے۔ بیکٹیریا کو زندہ رہنے اور پارٹی کرنے کے لیے نمی اور آکسیجن چاہیے ہوتی ہے۔ تو اگر ہم موئسچر یعنی فری واٹر اور آکسیجن کو نکال دیں تو ہم ایک ایسا ماحول بنا دیتے ہیں جہاں بیکٹیریا سوائی بھی نہیں کر سکتے۔ اور ہاں، تیسرا رول، اسے گرمی اور سیدھی دھوپ سے بچانا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اب آتے ہیں سیکشن 2 پر، ہیوی لفٹرز، کاربز اور پروٹینز۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ فارمولا اصل لائف میں ہماری پینٹری کے ان بنیادی آئٹمز پر کیسے اپلائی ہوتا ہے جو بلک کیلوریز فراہم کرتے ہیں۔ یہاں ہم کچھ اہم ہیوی لفٹرز کو دیکھ سکتے ہیں۔ سفید چاول کی مثال لیں، براؤن رائس کے مقابلے میں اس میں سے آئلی برین نکال دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ دہائیوں تک چل سکتا ہے، خاص طور پر اگر اسے مائلار بیگز میں رکھا جائے۔ اور کیڑوں سے بچنے کے لیے خشک تیج پتہ یا بے لیوز ڈالنا ایک بہترین قدرتی باؤنسر کا کام کرتا ہے۔ خشک پاستا 8 سے 10 سال نکال سکتا ہے اگر نمی سے بچا رہے۔ پاؤڈرڈ ملک نمی کے بغیر 20 سال تک محفوظ رہ سکتا ہے۔ اور کینڈ میٹ، اس میں اصل خطرہ وقت نہیں بلکہ ڈبے کی سیل کا ٹوٹنا یا اس پر ڈینٹ آنا ہوتا ہے۔ یہاں ایک بہت ہی کلاسک مثال ہے جسے ہارٹ اٹیک کہتے ہیں۔ تاریخ میں سمندری سفر کرنے والوں اور فوجیوں نے اسے ہمیشہ اپنا سب سے قابل اعتماد ساتھی مانا۔ یہ بیسیکلی ایک ایسا بسکٹ ہے جس میں نمی کا بالکل کوئی وجود نہیں ہوتا۔ اسے ہڈیوں کی طرح سخت اور خشک پکایا جاتا ہے تاکہ مولڈ یا بیکٹیریا اس کے آس پاس بھی نہ آئے۔ اگرچہ یہ دانتوں کے لیے تھوڑا سخت ہوتا ہے اور اسے سوپ میں نرم کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کی شیلف لائف کا واقعی کوئی مقابلہ نہیں۔ اس کے بعد باری آتی ہے ہمارے اناج اور دالوں کی۔ خشک بینز پروٹین کا ایک زبردست خزانہ ہے، جبکہ لینٹلز بہت تیزی سے پک جاتی ہیں جو قیمتی فیول بچاتی ہیں۔ رولڈ اوٹس اور خشک مکئی کو بھی اگر آکسیجن ایبزاربرز کے ساتھ سیل رکھا جائے تو ان کی لو موئسچر اور لو فیٹ نیچر انہیں سالوں تک بالکل تازہ رکھتی ہے۔ یہ واقعی سروائیول کا پاور ہاؤس ہیں۔ آئیے اب بڑھتے ہیں سیکشن 3 کی طرف، فیٹس، شوگرز اور سویٹنرز۔ یہ حصہ ان کیلوری ڈینس آئٹمز کے بارے میں ہیں جو قدرتی طور پر اپنی حفاظت خود کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ عام مکھن اور گھی کا فرق دیکھیے۔ یہ ایک بہت ہی شاندار طریقہ ہے یہ سمجھنے کا کہ نمی نکالنا چیزوں کو کیسے محفوظ کرتا ہے۔ عام مکھن میں تھوڑا پانی ہوتا ہے جس سے وہ جلدی خراب ہو جاتا ہے، لیکن جب اسے پکا کر گھی بنایا جاتا ہے تو پانی اور ملک سالڈز بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ پیچھے صرف خالص فیٹ بچتا ہے جو خراب ہونے کے تمام راستوں کو آٹومیٹکلی بند کر دیتا ہے۔ اور یہ فیکٹ تو واقعی حیرت انگیز ہے۔ آرکیالوجسٹس کو قدیم مقبروں سے کچے شہد یعنی را ہنی کے ایسے جار ملے ہیں جو آج بھی بالکل استعمال کے قابل ہیں۔ سچ میں، شہد دراصل بیکٹیریا کے خلاف ایک مکمل ہتھیار ہے۔ اس کی ہائی شوگر، موئسچر کا نہ ہونا اور قدرتی ایسیڈیٹی، یہ سب مل کے جرمز کے ساتھ ایسا ڈرٹی پلے کرتے ہیں کہ بیکٹیریا زندہ ہی نہیں رہ پاتے۔ دوسری میٹھی چیزوں میں بھی سائنس کچھ ایسی ہی دلچسپ ہے۔ سفید چینی کو لے لیجئے، یہ بیکٹیریا کے لیے ایک خشک صحرا کی طرح ایکٹ کرتی ہے کیونکہ یہ قدرتی طور پر نمی کو لاک کر لیتی ہے۔ پیور میپل سرپ میں شوگر کانسنٹریشن اتنی ہائی ہوتی ہے کہ وہ مائکروبز کو بالکل سلو کر دیتی ہے، اور بلیک سٹریپ مولیسز اپنے گارے پن کی وجہ سے بہت دیر پا ہوتا ہے۔ شرط صرف اتنی ہے کہ ان سب کو ہائی ہیومیڈیٹی یعنی شدید نمی سے بچا کر رکھا جائے۔ اب آتے ہیں سیکشن 4 پر، فار ایور فلیورز اور پریزرویٹیوز۔ زندہ رہنا ضروری ہے، رائٹ، لیکن کھانے میں ذائقہ برقرار رکھنا بھی تو اتنا ہی اہم ہے۔ ہم ان فلیورز کو دیکھیں گے جو کیمیکلز کے ذریعے خود اپنی حفاظت کرتے ہیں۔
ان سب کو ہم ڈرائی اسپائس آرمر کہہ سکتے ہیں۔ نمک ایک بالکل خالص منرل ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتا۔ بولین کیوبز بیسکلی ڈی ہائیڈریٹڈ فلیور بیٹریز کی طرح کام کرتی ہیں۔ سوس فرمنٹیشن اور نمک کے ہیوی کمبینیشن سے بچ جاتا ہے۔ لیکن سب سے مزے کی بات ثابت کالی مرچ کی ہے۔ اس کا جو سخت کھول ہوتا ہے وہ اس کا قدرتی پیکیجنگ ہے جو اندر کے فلیور آئلز کو سالوں تک سیفلی لاک رکھتا ہے۔ سرکہ یعنی ونیگر کی سائنس بھی بہت انٹرسٹنگ ہے۔ اگر ہم ڈسٹلڈ وائٹ ونیگر اور ایپل سائڈر ونیگر کو کمپیئر کریں تو دونوں کے بچنے کا طریقہ مختلف ہے۔ وائٹ ونیگر اپنی ایکسٹریم ایسیڈیٹی سے بیکٹیریا کو شٹ ڈاؤن کر دیتا ہے، جبکہ ایپل سائڈر ونیگر ایک ایکٹیو اور زندہ مدر کلچر کی وجہ سے خراب نہیں ہوتا۔ یہ دونوں ایسے ماحول کریٹ کرتے ہیں جہاں ہارمفل جرمز کو بالکل سٹرگل کرنا چاہیے۔ پیور ونیلا ایکسٹریکٹ کا کیس تو اور بھی مزیدار ہے۔ یہ بیسیکلی ایک ٹرو فار ایور فوڈ ہے۔ اس میں الکوہل کا کانٹینٹ اتنا ہائی ہوتا ہے جو ایک پرماننٹ باڈی گارڈ کا کام کرتا ہے۔ دوسری چیزیں وقت کے ساتھ خراب ہوتی ہیں، مگر اپنی الکوہل کی وجہ سے ونیلا ایک بیسک انگریڈینٹ سے نکل کر ایک لائف لانگ انویسٹمنٹ بن جاتی ہے جو وقت کے ساتھ اور پختہ ہوتی ہے۔ اب ان پاؤڈرز کی بات کرتے ہیں جن کی اسٹریٹجی بہت سمپل ہے، جسٹ کیپ اٹ ڈرائی۔ بیکنگ سوڈا ایک منرل کمپاؤنڈ ہے جس میں بیکٹیریا کے کھانے کے لیے کوئی آرگینک مٹیریل ہی نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح کارن سٹارچ بنا نمی کے مولڈ کو شروع ہی نہیں ہونے دیتا۔ تو بس رول بہت کلیئر ہے، ان پاؤڈرز کو سٹیم اور سنک سے دور رکھیں اور اس سالوں تک آپ کا ساتھ نبھائیں گے۔ آخری اور پانچواں سیکشن ہے شیلف سٹیبل مورال بوسٹرز۔ دیکھیے، مشکل یا ہائی سٹریس سچویشنز میں صرف پیٹ بھرنا کافی نہیں ہوتا، ذہنی سکون اور سائیکولوجیکل کمفرٹ بھی انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ اور یہ آئٹمز لٹرلی وقت کو مات دیتے ہیں۔ انسٹنٹ کافی اور گرین ٹی بغیر نمی کے ڈی ہائیڈریٹ رہتی ہیں۔ ہارڈ کینڈی میں کوئی آزاد پانی نہیں ہوتا کیونکہ وہ پیور شوگر کرسٹلز ہیں۔ اور پاپ کارن کرنلز، ان کی کہانی بہت اسپیشل ہے۔ ہر پاپ کارن کرنل ایک چھوٹے سے آرمرڈ والٹ کی طرح کام کرتا ہے جو اندر کی تھوڑی سی موئسچر کو بالکل لاک کر کے رکھتا ہے، بالکل ایک سیف کی طرح۔ اگر چاکلیٹ کی بات کریں تو یہاں فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ملک چاکلیٹ بہت نازک ہوتی ہے اور جلدی خراب ہو سکتی ہے، مگر جب بات 70% سے زیادہ کوکو والی ڈارک چاکلیٹ کی آتی ہے تو گیم کمپلیٹلی چینج ہو جاتی ہے۔ اس میں موئسچر بہت ہی کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ ایک رگڈ سروائیولسٹ کی طرح سالوں تک آپ کے پاس محفوظ رہتی ہے۔ اب اس اہم عدد کو غور سے دیکھیے، 40%۔ جب ہارڈ لیکر اس تھریشولڈ پر پہنچتا ہے تو یہ ایک ایسا ماحول بناتا ہے جہاں بیکٹیریا فلیٹ آؤٹ زندہ رہنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اسی لیے ان اوپن اسپرٹس کبھی اس عام مفہوم میں ایکسپائر نہیں ہوتے، بس انہیں شدید گرمی اور ڈائریکٹ دھوپ سے دور رکھنا ضروری ہے۔ تو اس سب کو سمجھنے کے بعد ایک اہم سوال، اگر کل واقعی گروسری سٹور کی شیلفز خالی ہو جائیں تو ان میں سے کتنے امورٹل سٹیپلز اس وقت خود آپ کی پینٹری میں چھپے بیٹھے ہیں؟ آج کے اس ایکسپلینر سے ہم نے دیکھا کہ مناسب تیاری اور فوڈ سائنس کے چھوٹے اصولوں کو سمجھ کر ہم اپنے کھانے کو ڈیکیڈز تک محفوظ کر سکتے ہیں۔ اگلی بار جب پینٹری کھولیں تو ضرور دیکھیے گا کہ اندر ایسی کون سی آئٹمز ہیں جو وقت کو ایفیکٹولی مات دے سکتی ہیں۔ یہ نالج واقعی ایک گیم چینجر ہے۔